السلام علیکم اعوذ باللہ من ورحمۃ اللہ الشیطان وبرکاتہ۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو آج 5ویں سبق میں ہے اور وہ پانی کے احکام کے بارے میں ہے۔ پانی کے احکام کے بارے میں ہے۔ پانی کے کیا احکام ہیں؟ قلیل پانی، قلیل پانی کل ہم نے بتایا تھا۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ قلیل پانی کیا ہوتا ہے اور پر پانی کیا ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے بخوب بتایا تھا وضاحت کے ساتھ۔ جن لوگوں نے دھیان سے سنا، یاد کیا، دہرایا، ایک دوسرے سے سنایا تو ان کو صحیح طرح یاد ہوگا۔ اور جن لوگوں نے پڑھا، کتاب یہیں بند کی تھی، یہیں آ کے کھولی، تو ظاہر ہے ان کو کوئی یاد نہیں ہوگا اور انہیں پتہ ہوگا کہ قلیل کیا ہوتا ہے اور کثیر کیا ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں قلیل پانی نمبر 1، قلیل پانی نجاست سے ملتے ہی نجس ہو جاتا ہے، چاہے کسی نجس چیز پر ڈالا جائے یا اس میں کوئی نجس چیز گر جائے، یعنی چاہے نجس چیز پر وہ گرے یا نجس چیز اس سے لگ جائے، وہ فوراً نجس ہو جائے گا۔ صحیح۔ نمبر 2، اگر کور یا جاری پانی نمبر 2، اگر کور یا جاری پانی نجس قلیل پانی سے گھل مل جائے، اگر کور پانی یا جاری پانی نجس قلیل پانی سے مل جائے تو وہ قلیل پانی پاک ہو جائے گا۔ فرض کیجئے کہ ایک برتن میں نجس پانی قلیل مقدار میں ہو تو اس کو ایسے نل کے نیچے رکھ کر نل کا پانی کھول دیں جو کور بھر پانی سے متصل ہے۔ نل یعنی وہ پانی جو ٹینک سے آ رہا ہے، جو ٹونٹیاں ہوتی ہیں اس کی بات کر رہے ہیں، اس نل کی بات کر رہے ہیں۔ ایک نل ہیڈ پمپ ہوتا ہے، یعنی جو نل ہوتا تھا پہلے جسے ہاتھ سے چلاتے تھے، پانی نکالتے تھے، اسے بھی نل ہی بولتے ہیں، وہ بھی نل ہے جی۔ اور یہ بات کر رہے ہیں کون سے نل کی؟ جس میں ٹینک سے پانی آتا ہے، اوپر سے پانی آتا ہے ٹینک سے اور وہ اسے کھولا جاتا ہے صرف ہاتھ سے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر کور یا جاری پانی نجس قلیل پانی سے گھل مل جائے تو وہ قلیل پانی پاک ہو جائے گا۔ فرض کیجئے کہ ایک برتن میں نجس پانی قلیل مقدار میں ہو تو اس کو ایسے نل کے نیچے رکھ کر نل کا پانی کھول دیں جو کور بھر پانی سے متصل ہے، یعنی ایسی جگہ سے آ رہا ہے وہ جو آپ کا ٹینک اوپر رکھا ہوا ہے یا باہر کی بڑی ٹینک سے آ رہا ہے جی، کہ اس میں کور سے زیادہ پانی ہے۔ اور ظاہر ہے جو ٹینک ہوتے ہیں کوئی 1500 لیٹر کا ہے، کوئی 2000 لیٹر کا ہے، آپ کی یہاں پر بھری ہوئی ہے، کوئی 40,000 لیٹر کی ہے، کوئی 20,000 لیٹر کی ہے، اس طرح ہوتے ہیں۔ تو اگر ان سے پانی آ رہا ہے، یہ جو بستیوں میں ٹینک بنتے ہیں اوپر بڑے بڑے، ان میں کئی 1000 لیٹر پانی ہوتا ہے، اگر ان سے آ رہا ہے یا کسی بھی ایسی جگہ سے پانی آ رہا ہے جہاں بہت زیادہ پانی ہے، کور سے زیادہ پانی ہے، تو اگر وہ اس سے متصل ہو جائے اور نل کا پانی کھول دیں جو کور بھر پانی سے متصل ہے تو نل کا پانی اس میں ملنے کے بعد نجس پانی پاک ہو جائے گا۔ اگر کور یا جاری پانی نجس قلیل پانی سے گھل مل جائے، پانی کور ہے یا جاری ہے، وہ نجس قلیل پانی سے گھل مل جائے تو وہ قلیل پانی پاک ہو جائے گا، جو تھوڑا پانی ہے جو نجس ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ مثلا فرض کیجیے کہ ایک برتن میں نجس پانی قلیل مقدار میں ہو، ایک گلاس میں ایک پتیلی میں پانی ہے وہ نجس ہے۔ ہاں عرفان، ایک گلاس میں یا ایک بالٹی میں
یا ایک پتیلی میں بھگونے میں نجس پانی ہے. اب آپ اس پانی کو ٹوٹی کے نیچے جو نل ہے نل کے نیچے رکھ دیجیے جا کے اور کھول دیجیے. شرط یہ ہے کہ اس نل میں جو پانی آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہو؟ کثیر پانی سے آ رہا ہو، جہاں کی 1000 لیٹر پانی یا مثلا کم از کم کور پانی سے زیادہ ہو وہاں، ٹھیک ہے، اس سے آ رہا ہے. تو اب اس میں جو پانی پڑے گا وہ پانی اس قلیل نجس پانی کو پاک کر دے گا. سمجھ میں آیا؟ ایک برتن میں نجس پانی قلیل مقدار میں ہو، ایک تھوڑی مقدار میں ہو، تھوڑا سا ہو، تو اس کو ایسے نل کے نیچے رکھ کر نل کا پانی کھول دیں جو کل بھر پانی سے متصل ہے، تو نل کا پانی اس میں ملنے کے بعد نجس پانی پاک ہو جائے گا. اب آئیے کور جاری اور کنویں کا پانی. کور کتنا پانی ہوتا ہے؟ کور جاری اور کنویں کا پانی. خیر، کہہ رہے ہیں آب قلیل کے علاوہ مطلق پانی کی تمام قسمیں نجاست سے ملنے کے بعد جب تک ان میں نجاست کا رنگ، بو یا مزہ پیدا نہ ہو جائے پاک رہیں گی. یعنی اگر آب کثیر میں کوئی نجاست گر جاتی ہے، یعنی تالاب میں، نہر میں، یا جس میں کور سے زیادہ پانی ہے، کسی ٹینک میں، برتن میں جس میں کور سے زیادہ پانی ہے، اگر اس میں کوئی نجاست گر جاتی ہے تو وہ پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک اس کا ذائقہ نہ بدل جائے، اس کی خوشبو نہ بدل جائے، یا اس کا کلر نہ بدل جائے. اس وقت تک وہ نجس نہیں ہوگا بلکہ وہ پانی پاک ہی رہے گا. اور جب بھی رنگ، بو یا مزہ تبدیل ہوگا وہ نجس ہو جائیں گے. جیسے ہی اس پانی کا مزہ یا بو یا رنگ بدل جائے گا تو وہ پانی نجس ہو جائے گا. یہی حکم جاری، کنویں اور کر حتیٰ کہ بارش کے پانی کا بھی ہے. صحیح ہے؟ ہاں. نمبر 2، آب قلیل کا کیا حکم ہے؟ وہ تو فوراً نجس ہو جاتا ہے، نجاست کے ملتے ہی نجس ہو جائے گا. لیکن اگر آب کثیر ہے، پر پانی ہے، اگر پر پانی ہے تو جب تک اس کا بو، ذائقہ یا رنگ نہ بدل جائے اس وقت تک کل پانی نجس نہیں ہوگا، چاہے وہ ٹینک میں ہو، چاہے وہ کسی بڑے برتن میں ہو، چاہے وہ کسی حوض میں ہو، چاہے وہ کسی گڑھے میں ہو، چاہے تالاب میں ہو، چاہے نہر میں ہو، چاہے کہیں. واضح ہوا؟ جی. کیا نام تمہارا؟ نمبر 2، گھروں اور محلوں میں بچھی ہوئی پانی کی پائپ لائن کا رابطہ کور سے ہوتا ہے. پائپ لائن جو پانی کی آتی ہے، نہیں دیکھتے آپ؟ جو بڑے ٹینک سے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ وہ بڑے ٹینک سے آتا ہے. شہروں میں، گاؤں میں پائپ لائن آتی ہے، بڑے بڑے پائپ ہوتے ہیں. صحیح. ان کا رابطہ کہاں سے ہوتا ہے؟ بڑے ٹینک سے ہوتا ہے، خزان سے ہوتا ہے. اس کا پانی بہت 1000 لیٹر پانی جمع ہوتا ہے مثلا. لہذا اس کا پانی بھی کور کے حکم میں ہے. کس کے؟ اور کور کیا ہوتا ہے؟ جسے یعنی 384 لیٹر پانی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی حفظہ اللہ کے یہاں 384 لیٹر پانی یعنی جس میں آتا ہے اسے کور کہتے ہیں. اور فقہاء مراجع نے جس کی بالش کے اعتبار سے کسی نے بار بار دوہرا رہا ہوں تاکہ تمہیں یاد رہے، 27 بالش آیت اللہ العظمیٰ سید علی خوئی نے، سید ابو القاسم موصل خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے 27 بالش، آیت اللہ سیستانی کیا کہتے ہیں 36 بالش. صحیح. اور بعض علماء نے 42 بالش کہا ہے. صحیح. تو اس کا حکم بھی کور کا حکم ہے، بڑے بڑے پائپوں کا. بارش کے پانی کی بعض خصوصیتیں، بارش کے پانی کی بعض خاصیتیں، خصوصیتیں. کہہ رہے ہیں نمبر 1، اگر ایسی جس چیز پر، دھیان سے سنیے، روز کا کام ہوتا ہے یہ،
اور ضرورت پڑتی ہے، بارش برسات کا موسم ہے، اب زیادہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن پتہ ہونا چاہیے ہر وقت اگر ایسی نجس چیز پر جس میں عین نجس نہیں ہے ایک مرتبہ بارش ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اگر کسی ایسی نجس چیز پر بارش برسے جس میں عین نجس نہیں ہے تو وہ بارش کے برسنے سے پاک ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ بارش کے برسنے سے وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ مثلا زمین پہ پیشاب کر دیا کسی بچے نے، یہ پیشاب لگ گیا، تو اب اگر اس پہ وہ پیشاب موجود نہیں ہے تو بارش کے برسنے سے پاک ہو جائے گی۔ نمبر 2، اگر نجیس فرش یا لباس پر ایک مرتبہ بارش ہو جائے تو پاک ہو جاتا ہے۔ آپ کا فرش نجیس ہے یا لباس نجیس ہے، بارش میں ڈال دیا، بارش ہو گئی اچھی طریقے سے، اس کے اوپر بارش ہو گئی، اچھی طرح بارش ہو گئی، پاک ہو جائے گا اور نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 3، اگر نجیس زمین پر بارش ہو جائے تو پاک ہو جاتی ہے۔ زمین نجیس ہے، کتا پھر رہا ہے، پیشاب پیخانہ لگ گیا تھا، گر گیا تھا اس کے اوپر، بارش ہو گئی، یعنی اجازت نہیں ہے، پاک ہو جائے گا۔ نمبر 4، اگر بارش کا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے خواہ وہ کڑ سے کم ہی کیوں نہ ہو، اگر بارش کا سلسلہ جاری ہے، بارش ہو رہی ہے، ابھی بارش پڑ رہی ہے اور ایک گڑھے میں پانی جمع ہو گیا تو نجیس چیز کو اس میں پاک کیا جا سکتا ہے۔ ایک گڑھا ہے، بارش کا پانی اس میں جمع ہو گیا، ابھی پور پانی بھی نہیں ہے وہ، لیکن بارش پڑ رہی ہے ابھی، آپ لے جا کے برتن اس میں، مثلا جو برتن نجیس تھا وہ برتن اس میں مثلا ڈال دیں، دھو دیں، اس میں پاک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ بارش کا سلسلہ جاری ہے تو نجیس چیز کو اس میں پاک کیا جا سکتا ہے اور وہ پانی بھی اس وقت تک پاک رہے گا جب تک نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ اس میں پیدا نہ ہو جائے، یعنی جب تک نجاست کی وجہ سے اس پانی کا کلر، ذائقہ اور اس کی بو نہ بدل جائے نجاست کی وجہ سے، تو اس وقت تک وہ پانی پاک رہے گا۔ بارش ہوتی رہے بشرطے کہ اور وہ کڑ سے کم ہو، اگر بارش رک گئی اور کڑ سے کم ہے تو پھر تو نجس ہو جائے گا، وہ اجازت نہیں ملتے ہی، صحیح، اور کڑ سے زیادہ ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ پھر اس پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کڑ سے زیادہ ہے تو۔ خیر، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آپ یاد کیجئے، مباحثہ کیجئے، اچھی طریقے سے ذہن نشین کیجئے، اچھے طریقے سے دہرائیے، یاد کیجئے، اگر کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے کلاس میں بات تو بعد میں پوچھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔